नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि गरीब मोहताज पहाड़ी बस्तियों में इस वक्त राशन तकसीम का काम जारी है। लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। ये सिलसिला इस वक्त लगातार जारी रहेगा, मुख्तलिफ़ बस्तियों में जारी है। आप लोगों के लिए होने वाली दुआएं और दीगर तफसीलात आप लोगों के सामने पेश की जाती रहेंगी। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप लोगों को सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आप तमाम लोगों का इसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है कि जो है रमज़ान के महीने में महीना इस बात की जो है दावत भी देता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान कितने लाख ख़वातीन गायब हुए हैं? अगर आपको फ़ुर्सत मिले हिंदू मुस्लिम करने से, फसादात भड़काने से, एक दूसरे पर गोदी मीडिया के आग लगाने के ऊपर जो है हम लोग उसके पीछे भागे, 2.5 लाख ख़वातीन गुज़िश्ता कुछ सालों में लाखों लड़कियां और ख़वातीन लापता हो चुकी हैं, जिनमें से कई का सुराख तक नहीं मिल पाया है। कि ज़ाहिर सी बात है, लापता होने का मतलब ही है कि उनका कोई एड्रेस नहीं है। कहाँ गई, ज़िंदा हैं या मर गई, जंगल में खो गई, ज़मीन ने निगल लिया, समंदर में डूब गई, किसी के हत्थे चढ़ गई, कोई उस पर जुल्म कर रहा है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के, एक शहर की, एक मध्य प्रदेश की। इस मामले में फ़िक्र ज़ाहिर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त लिखा है। उन्होंने ख़त में वज़ीर दाखिला से गुजारिश की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें ताकि ख़वातीन और बच्चों के गायब होने की वजह सामने आ सके। जीतू पटवारी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश की है कि वो रियासती हुकूमत को हुक्म जारी कर रियासत की बेटियों के लिए हिफाजती इंतज़ामात सख्त कराएँ, उनकी सिक्योरिटी के लिए असरदार सख्त कदम उठाए जाएँ ताकि रियासत में मौजूद खौफ का ख़ात्मा हो। इस ताल्लुक़ से जानकारी देते हुए कांग्रेस लीडर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी और लिखा कि मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के लापता होने के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं, जो फ़िक्र अंगेज़ है। दिल्ली के बारे में हम लोगों ने सामने सोचा था नाज़रीन गिरामी, 2.5 लाख बच्चियों के लापता होने पर केरला स्टोरी जैसी कोई स्टोरी नहीं बन रही है। कोई नहीं पूछ रहा है कि ये बच्चियाँ कहाँ चली गई, इनको उठाने वाले कौन माफिया हैं, कैसे अचानक गायब हो जाती हैं, पुलिस क्या कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, खुद लापता हो रही है, कोई लापता करवा रहा है। इतनी लापरवाही क्यों है? केरला जो एक बहुत ही आज़ाद और तालीम याफ्ता इलाक़ा है और आवाम भी बड़े तालीम याफ्ता है, सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, उसकी तो फ़िक्र है फ़िल्म बनाने वालों को, जिसको जो है हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल शख्स जो इस वक्त डायरेक्टर कर रहे हैं इसकी। लेकिन सिर्फ दिल्ली से आने वाले वाक़यात, बिहार में किस तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यूपी में हर 2 दिन में यहाँ के मकामी हिंदी अखबारात को उठा कर के पढ़ेंगे तो हर अखबार के हर पन्ने पर कोई ना कोई किसी न किसी देही इलाके में जुर्म होता हुआ नज़र आता है ख़वातीन के ख़िलाफ़। मीडिया को सांप सूंघ गया है। मीडिया को क्या नज़र आता है? मीडिया को कुछ और ही नज़र आता है। ज़मीनी सतह पर नफ़रत फैलाने वाले नफ़रत फैला रहे हैं। जैसे एक इस वक्त आजकल बहुत ट्रेंड चल रही है, ये बदबख्त मलऊना औरत जहाँ जाती है आग लगाने की कोशिश करती है। कभी मंदिर में जाकर के ख़ुद अपने ही लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देती है कि यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। कभी सड़कों पर खड़े होकर के मस्जिद के ख़िलाफ़ आग उगलती है। कभी हिंदुत्व के जो है प्रोग्रामों में शामिल होकर के मुसलमानों को अलग अलग तरह की गालियाँ दे कर के तालियाँ बटोरने की कोशिश करती है। अब देखिए, इसका नाम इस मलऊना का रिधिमा शर्मा है। आजकल कुछ चेहरे हैं चौधरी और इस तरह के लोग, ये फुल
ٹرینڈ میں ہیں اور ان کی ویڈیو ہندوتوا تنظیمیں ہندوتوا پیجز جب جو ہے شیئر کرتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں میں دیکھی جاتی ہیں، جس کے چلتے صرف ویورشپ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی درندہ صفت ہندوتوا ذہنیت کے حامل لڑکیوں کو، لڑکوں کو، لیڈروں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شامل کیا جا رہا ہے۔ اب اس نے ایک بار پھر راجستھان اور رائے بریلی میں اس کے خلاف معاملے درج بھی ہو چکے ہیں، تو اب گجرات کے احمد آباد پہنچ گئی اور پھر وہاں دھرم ادھرم کے نام پر ایک مرتبہ پھر نفرت کا ماحول بنانے لگی ہے۔ یہ اس کی تازہ ویڈیو ہے جو گجرات سے آئی ہے اور الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو کل میں نے وہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی آرتی اور نماز کو لے کر کے، کس طرح سے جو ہے صورتحال بنی تھی مدھیہ پردیش کے جبل پور کے سہورا میں۔ اب ایک ویڈیو آئی ہے پتھراؤ کرنے کی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت مسلم علاقوں میں گھس کر کے مسلمانوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس سلسلے میں 49 لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے گرفتار کرنے کی بات سامنے آئی ہے، لیکن یہ درندوں کی وہ ویڈیو جو خود فسادات پھیلا کر کے، آگ زنی کر کے، ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کے کھلم کھلا درندگی کرتے ہیں، کھلے عام پھر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دیکھیے ہتھیار، دیکھیے اس وقت ہندوتوا درندے بے لگام ہو چکے ہیں، ان کی غنڈہ گردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے مسلمانوں کے یہاں پر گھس جانا، حملے کرنا عام سی بات ہو چکی ہے، اور یہ تصویریں ہیں اور یہ خود اپنے پیجز میں شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس کیا کرتی ہے؟ نامعلوم افراد کے خلاف ایک تو کیس درج نہیں کرتی بھی ہے تو نامعلوم افراد، اور پتہ نہیں کب وہ گرفتار کرے گی، اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو از بخود معاملہ دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور درندے پھر سے دوسرے فسادات پھیلانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو جہاں شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں تو وہیں پر مہاراشٹرا پونے سے ایک ویڈیو آئی ہے، 14 فروری کی بتائی جا رہی ہے۔ ایک ہندو ایکٹیوسٹ ہے، وہ مسلمانوں کے ایک دکان میں گھس کر کے بریانی کی دکان میں دھمکی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ 2 دن کے اندر دکان بند ہو جانا چاہیے، بصورت دیگر اس کو سارا ختم کر دیں گے۔ امبے گاؤں بدرک نامی علاقہ آتا ہے پونے میں۔ سوال یہ ہے کہ ان درندوں کو کھلے عام اس طرح کی درندگی کرنے کی ہندوتوا کے نام پر، ہندوتوا تنظیموں کے نام پر، دھرم کے نام پر اجازت کون دے رہا ہے؟ اگر کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکان غیر قانونی ہے، اگر کوئی قانون کے توڑتے ہوئے دکان کھولا ہے یا کوئی چیز بھی کھولا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے بلدیہ جو ہے اس کے خلاف، یا میونسپل اس کے خلاف، یا پولیس، کسی نہ کسی کے ماتحت میں تو کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، تو شکایت وہاں درج کریں گے۔ لیکن یہ درندے براہ راست دکانوں میں گھس کر کے، ہوٹلوں میں گھس کر کے کس طرح سے دادا گیری کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے اس ویڈیو کو سنا نہیں سکتا۔ اس میں یہ خاتون لیڈی جو اپنے آپ کو ہندوتوا کی لیڈر کہہ رہی ہے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے ریسٹوراں بند کرنے کی بات کر رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوتوا تنظیموں کا صورتحال ایک، تو دوسری جانب دیکھیے دہرادون سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے بی جے پی ایم ایل اے اور سپورٹرز کی۔ ایک ایجوکیشن کے ڈائریکٹر کو، جس کا نام اجے کمار نودیال ہے، بری طرح سے مار کر کے زخمی کر دیا ہے۔ اور جانتے ہو صرف معمولی سی بات تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے اسکول کے اسٹون پلیٹ کو چینج کیوں کیا، اس میں موجود نام کو چینج کیوں کیا، بس پھر کیا تھا؟ اسکول کے اندر گھس گئے اتراکھنڈ کے دہرادون میں بی جے پی ایم ایل اے اور اس کے سپورٹر، اور پھر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر اجے کمار نودیال کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا، جو اس وقت زخمی بتا رہے ہیں۔ گنڈا گردیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، انتہا کو، جس کی سلسلے میں نہ میڈیا کو نظر آ رہا ہے۔ میڈیا کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت گگوٹیا یونیورسٹی کو کس طرح بچایا جائے،
مودی کا نام جنہوں نے بدنام کیا ان کو کیسے بچایا جائے؟ زمینی سطح کی صورتحال کس حد تک خطرناک ہو چکی ہے، اس سلسلے میں کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے راہل گاندھی کو جس نے جو ہے شوٹ کر کے دھمکی دیا تھا مارنے کی، ختم کرنے کی، راجہ آمیرا، جب گرفتار ہونے لگا تو رونا شروع کر دیا، مجھے خود دھمکیاں مل رہی ہیں مارنے کی، بول رہا ہے میں سناتن دھرما کے لیے کام کرتا ہوں، ہم جو ہے ہندو راشٹر بنائیں گے اور گو ماتا کو راشٹر ماتا قرار دیں گے، میری زندگی ڈینجر خطرے میں آ چکی ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی۔ کون؟ جو ایک دن پہلے ویڈیو میں بیٹھ کر کے راہل گاندھی کو 25 MP کے ساتھ جو ہے گن سے اڑانے کی، گن لے کر کے دھمکیاں دے رہا تھا، گرفتاری کا معاملہ آیا تو سب ہوا چھوٹ گئی۔ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے سر، بہت دھمکیاں مل رہی ہے مجھے فون پہ۔ کون دے رہا مل رہی ہے سر، بہت جان کو خطرہ ہے۔ کون دے رہا ہے؟ سرکشا انجان نمبروں سے دھمکیاں ہیں، گنڈے بدماش پیچھے کر رہے ہیں۔ آپ نے دھمکی کس کو دی تھی؟ مجھے پھنسانے کی سازش ہے سر، ہندو راشٹر بنائیں گے، گو ماتا کو راشٹر ماتا بنائیں گے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ابھی MP میں کس طرح سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اس وقت اہم ترین میڈیا میں بھی وہ ویڈیو جاری ہے جس میں کانگریس کے آفس کے سامنے جمع ہو کر کے BJP درندے اپنی درندگی کی حدیں پار کر رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے، جس میں کئی جرنلسٹ زخمی ہوئے، کئی پولیس افسران زخمی ہوئے، کئی مقامی سطح کے لیڈران زخمی ہوئے۔ تو یہ دیکھیے کاماریڈی میں بھی BJP MLA کیمپس آفس کے باہر ہنگامہ ہوا اور کانگریس لیڈر کی کار الٹ دی گئی۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں BJP MLA کے کیمپ آفس کے باہر اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب کانگریس لیڈر سابق سرپنچ گری ریڈی مہندر ریڈی نے آفس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق BJP MLA وینکٹ رمنا ریڈی اور کانگریس کی سینئر لیڈر محمد علی شبیر کے درمیان لینڈ گرابنگ کے الزامات پر تنازع چل رہا تھا۔ شبیر علی نے الزام لگایا تھا کہ رکن اسمبلی نے اور زمینوں پر قبضہ کیا ہے، جس پر وینکٹ رمنا ریڈی نے مباحث کا چیلنج دیا تھا۔ اب اسی معاملے کو لے کر کے ایک دوسرے پر حملے شروع ہو گئے۔ مدھیہ پردیش سے لے کر ہر جگہ پر اس وقت سیاسی دشمنیاں بھی اپنے عروج پر ہیں، جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ لوگ کب جا کر کے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سکون کا سانس لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ملک اور ملت اور اس کی ترقیات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر کوئی الگ الگ موضوع پکڑ کے اس وقت ملک ہندوستان کو تباہ و تاراج کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے کچھ عالمی خبروں پر بھی نظر کر لیتے ہیں۔ آسٹریا نے ہٹلر کے جنم مقام کو پولیس اسٹیشن میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی ویڈیوز اور تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ ہٹلر کا جنم ہونے والے گھر کو پولیس اسٹیشن میں تبدیل کرنے کے فیصلے نے اس کے آسٹریائی آبائی شہر میں ملے جلے جذبات کو جنم دیا ہے۔ سیبیلے ٹرائبل مائر نے برونا وائم نے ان کے گھر جو جرمنی کے سرحد کے قریب واقع ہے کے سامنے سے کہا کہ یہ ایک تلوے کے دو دھارے جیسا ہے۔ 53 سالہ دفتر کی معاون نے AFP کو بتایا کہ اگرچہ انتہا پسند دائیں بازو کے افراد کو اس مقام پر جمع ہونے سے روک سکتا ہے، لیکن یہ بہتر یا مختلف مقصد کے تحت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ حکومت اس مقام کو غیر جانبدار کرنا چاہتی ہے اور 2016 میں قانون پاس کیا تاکہ اس مخدوش عمارت کو اس کے نجی مالک سے اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ آسٹریا، جس کا 1938 میں ہٹلر کی طرف سے جرمنی کے ساتھ الحاق کیا گیا تھا، کو ماضی میں بارہا تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس نے ہولوکاسٹ میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا۔ ادھر USS گیرالڈ آر فولڈ ایئر کرافٹ کیریئر کو جمعہ کے روز بحر روم میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے، جہاں اسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر فوجی تقویت کے حصے کے طور پر بھیجا تھا۔ اس بیڑے کو جبل الطارق کے تنگ راستے سے، جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، گزرتے ہوئے دیکھا گیا، جو اٹلانٹک اوشین کو بحر روم سے ملاتا ہے۔ یہ تصویر جبل الطارق کی سمت سے لی گئی ہے۔ ٹرمپ، جنہوں نے پہلی بھی ایک اور کیریئر مشرق وسطیٰ بھیجا تھا، اس نے جمعہ کو کہا کہ اگر مذاکرات تہران کے ساتھ اس جوہری معاہدے کے متبادل تک نہ پہنچ جائیں جنہیں انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران ختم کر دیا تھا، تو وہ ایران پر محدود حملے پر غور کر رہے ہیں۔
जबकि इसका जवाब कल ही ईरान ने दे चुके थे और हमने इसको तफसीलात के सामने रखा है। आप पिछले प्राइम टाइम में जाकर की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अमरीकी रिपब्लिकन इत्तेहाद के अंदर संगीन इख्तिलाफात को बेनकाब करने वाले एक इंटरव्यू में अमेरिका की इसराइल में सफ़ीर माइक ने मुबस्सिर टकर कार्लसन से कहा है कि इसराइल को जदीद मशरिक़ वस्ता में फैले एक वसी इलाके पर बाइबल के मुताबिक हक़ हासिल है। देखिए इन दरिंदों की सोच देखिए आप। इसका कहना है अमरीकी रिपब्लिकन इत्तेहाद के अंदर संगीन इख्तिलाफात को बेनकाब करने वाला है शख्स अब इस बात को मान रहा है कि बाइबल ख़ुद ये कह रहा है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम इलाक़ों पर इसराइल कब्ज़ा कर ले। ये ख़ुद बाइबल बोल रहा है। और कौन बोल रहा है? अमरीकी सफ़ीर इस बात का दावा कर रहा है। तो इसराइल को अमेरिका से जो अलग समझते हैं ये गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। दरअसल इसराइल ही अमेरिका है, अमेरिका है इसराइल। इसके अंदर बैठे हुए दरिंदों की इन बातों से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ये लोग किस तरह से फ़िलिस्तीन की ज़मीन को और गाज़ा की सरज़मीन को और मशरिक़ वस्ता को किस नज़रिए से देखते हैं और पूरे अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम ममालिक को अपना हक़ समझते हैं और इन पर कब्ज़ा करने की ये सारी थ्योरी इन लोगों की चल रही है, जो वक्तन फ़वक्तन इनके ज़बान से जब इंटरव्यू के दरमियान सामने आता है तो पूरे आलमी सतह पर किस तरह की ये दरिंदे साजिशें करते हैं और किस तरह से जो है अपने अपने सफ़ीर को भेज कर के अंदरूनी जासूसी करते हैं, ये इस बात का बैयन सबूत है। नाज़रीन किराम, नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।